اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس فقال انی رسول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں رب العالمین، رب تمام جہانوں کے رب کا میں رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب لے آیا وہ بآیاتنا ہماری نشانیاں، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ اس پر ہنسنے لگے۔ تو اب ہنسنے سے مراد مطلب وہ جھٹلانا ہے کہ جو انہوں نے ان کی نشانیوں کو کیا کہا جاتا ہے، آیات تسعہ، آیت تسعہ جو ہم نے پڑھے نا سورہ اعراف میں بھی پڑھے کہ وہ سب جو ایک کے بعد ایک عذاب آتے رہتے تھے، ٹڈی کا عذاب، جو کا عذاب، خون کا عذاب، قحط آیا، سب چیزیں جو آئی تو وہ کیا کہلاتے ہیں، آیت تسعہ کہلاتے ہیں۔ ان معجزات پہ ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو بہت چھوٹا لگ رہا تھا کہ قحط تو آتے رہتے، یہ تو آتے رہتے، لیکن مطلب ان کو بہت ساری جوئیں ہو گئی تھی۔ پھر میڈک کا عذاب آیا تھا، وہ سورہ اعراف میں ہے اس کی پوری تفصیل۔ تو ان کے اوپر ایک تھوڑے دن میں عذاب آتا تھا، پھر وہ لوگ آتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعا کرواتے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو ہٹ جاتا تھا، پھر وہ منکر ہو جاتے تھے۔ تو ایسا کر کے عذاب آئے تھے ان کے اوپر الگ الگ، پھر آخر میں نہیں مانا اور قتل کی سازش کرنے لگا تو پھر وہ غرق ہوا۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَاتٍ، اور نہیں ہم دکھاتے من آیات، اور جو کچھ ہم دکھاتے ہیں، وما، اور جو کچھ ہم دکھاتے ہیں، من آیاتٍ کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، تو وہ اس کی بہن سے بڑی ہوتی ہے، یعنی بہن سے مراد ہم بولتے ہیں نا ایک سے بڑھ کر ایک، تو محاورہ ہے کہ جو کچھ نشانیاں دکھاتے تھے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ان کو جب عذاب نے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید کہ وہ باز آ جائے، اس وجہ سے ان کو بار بار عذاب آتا تھا اور وہ اس وقت معافی تلافی کر لیتے تھے، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو دوبارہ سرکش ہو جاتے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، تو وہ کہنے لگے کہ اے جادوگرو، ادعو لنا ربک، کہ پکارو اپنے رب کو، بما عہد عندک، جو آپ کے پاس وعدہ ہوا ہے، جو تیرے پاس وعدہ ہوا ہے، اننا لمہتدون، تو ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ تو سرکشی کہتے، جادوگر کہتے اور کہتے کہ جو تم وعدہ کر رہے ہو عذاب کا اور پکڑ کا، اس کو ہمیں دکھا دو تو ہم راہ پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ نقصہ وعدہ کو توڑ دیتے۔ تو جیسے ہی ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو سرکشی کرتے اور اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ، اور جب پکارا فرعون نے، فِي قَوْمِهِ، اپنے قوم میں پکار دی، ندا دی فرعون نے اپنی قوم میں، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کہ کیا میرے پاس یہ ملک مصر نہیں ہے، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور کیا یہ نہریں نہیں بہتی ہے تحتی میرے محل کے نیچے سے، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے۔ تو جب یہ ایک کے بعد ایک نشانیاں آنے لگی، عذاب آنے لگے، تو اسے ڈر ہوا کہ کہیں اس کی قوم بہک نہ جائے، تو اس نے سارے قوم والوں کو جمع کیا اور ان میں منادی کی کہ بتاؤ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس پورے مصر کی بادشاہت ہے اور یہ نہریں بھی میرے محل کے نیچے سے بہتی ہے، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اما انا خیر من ھذا، کیا میں بہتر ہوں ھذا اس سے، الذی ہوا مہین، جو کہ حقیر ہے، کم عزت والا ہے، ولا یکاد یبین، تو کیا وہ صاف بول بھی سکتا ہے۔ تو وہ اس کو ڈر ہو گیا کہ اب یہ کہیں بہک نہ جائے، ایمان نہ لے آئے، تو اس نے منادی کی اور لوگوں پہ وہی بیان دینے لگا، اپنی بڑھوتری جتانے لگا کہ دیکھو میں کتنا امیر ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، اگر اس کے پاس بادشاہ وہ ہوتی، رسالت ہوتی، کوئی اس کی میں خوبی ہوتی تو وہ اتنا حقیر نہ ہوتا، غریب نہ ہوتا، اسے تو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، حالانکہ لکنت تو دور ہو چکی تھی، لیکن وہ پرانی بات کا تانا دے رہا تھا۔ اور دیکھو کیا فرمایا جاتا ہے نا حقیر کے بارے میں، کہ جو جتنا فقر میں ہوں گا، جو جتنا غریب ہوں گا وہ اتنے پہلے جنت میں جائیں گا۔ اور آج کیا ہو گیا کہ دولت شرف کا باعث بن گئی، لیکن اللہ کے نزدیک جو غریب ہے وہ پہلے جنت میں جانے والے، یہاں تک کہ اللہ ان غریبوں اور فقراؤں سے ایسی نرمی سے بات کرے گا جیسا کہ کوئی قرض مانگنے والا قرض لینے والوں سے بات کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچو
اللہ غریبوں سے فقراؤں سے اس طریقے سے ہم کلام ہوں گا، اس قدر نرمی سے پیش آئیں گا قیامت کے دن، جیسا کہ کوئی قرضہ مانگنے والا قرضہ لینے والے سے نرمی سے پیش آتا ہے کہ وہ قرضہ دے دے اس کو. تو کتنی بڑی ان کی وہ ہے فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر ہے ان کے صبر کی وجہ سے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہوں گے. اور آج ہمارا کتنا الٹا معاملہ ہو گیا کہ جس کے پاس جتنا پیسہ کم اتنی عزت کم کر دیں ہم اس کی، اور لوگوں کی عزت صرف پیسوں کی وجہ سے ہو رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پیسے والے سب سے زیادہ سرکش، بد اخلاق، اسراف کر رہے، ہر رول توڑ رہے، ہر شریعت سے پھر رہے، ناچنا گانا کیا جتنی برائیاں ہیں ہم وہ سب امیروں میں دیکھ رہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے. ان کی عزت ویسی بنی ہوئی ہے، ان کی عزت ان کے اخلاق ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں، پیسوں کی وجہ سے عزت ہے. تو یہ سب قرب قیامت ہے کہ دیکھو آج ہمارا بھی وہی معاملہ ہے کہ ہم کس کو خیر بول رہے ہیں، کس کو بہتر بول رہے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے ہم اس کو ادنا سمجھ رہے. جبکہ وہ کتنے پہلے جانے والے ہیں جنت میں اگر ان کی فضیلت دیکھے تو. انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کہ میں تو بہتر ہوں اور وہ تو حقیر ہے. ولا یکاد یبین، اور اسے تو بولنا بھی نہیں آتا. فلولا القی علیہ اسورۃ، تو کیوں نہ ڈال دیا گیا اس پر اسورۃ کنگن من ذہب، سونے کے. وجاء معہ الملائکۃ مقترنین، اور کیوں نہیں آ گئے اس کے پاس فرشتے صف باندھے ہوئے، کہ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو ہمیں ایسی نشانیاں بھی دکھ جاتی. کہ پہلے کا رواج تھا کہ کسی کو عزت دینا رہا تو اس کو محفل میں بنا کے سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے. تو اس کو سونے کے کنگن اللہ نے خود کیوں نہیں پہنا دیا، اور وہ ایسے غریبوں کی طرح کیوں چلتا ہے جیسا کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا عمرہ یا کوئی رئیس نکلتا ہے بادشاہ، تو اس کے ساتھ پورے اس کے ہلکا کا ہلکا چلتا ہے، صف باندھے ہوئے آگے پیچھے، جیسا وہ شان سے نکلتا تھا ایسے شان سے اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نکل رہے. یہ سب اس کے بیتوکی باتیں، بیتوکی بیانات وہ دینے لگا. فاستخف قومہ، اس نے ہلکا پایا، کم عقل پایا قومہ اپنی قوم کو. فاطاعوہ، کہ وہ کہاں مان لیں گی. انہو کانوا قوما فاسقین، کہ وہ نافرمان قوم تھی. فلما آسفونا، پھر جب ہمیں غصہ آ گیا. آسفا کے معنی تو مایوسی ہوتی ہے، لیکن یہاں پھر غصہ مراد ہے. پھر جب غصہ دلایا ہم کو، انتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا، منہم اس سے. فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو اگلے گئے گزرا اگلوں کے لیے ہم نے اس کو سلف کیا، گیا گزرا بنا، اور ایک نظیر چھوڑ دی، مثال چھوڑ دی آنے والوں کے لیے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مریم، اور جب مثال بیان کی ابن مریم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی. مثلا مثال، اذا قومک، آپ کی قوم میں، منہم یصدون، تو وہ تالیاں بجانے لگے، چلانے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال لائے عیسیٰ ابن مریم کی تو آپ کی قوم کو بڑا برا لگا. یصدون، چلانے لگے، تالیاں بجانے لگے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا معبود اچھا ہے یا وہ. ما ضربوہ لک الا جدلا، اور جو ضربوہ، وہ جو ڈالتے ہیں، لک آپ پر، الا جدلا، جھگڑا کرنے کو. ہم قوم خصمون، کہ وہ بڑی جھگڑالو قوم ہے. کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ کیا کہنے لگے وہ، کہ پہلی دفعہ تو یہ کہنے لگے کہ نصارہ تو ان کی پوجا کرتے ہیں، نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے، ایسا قریش کہنے لگے. اور ایک دفعہ ایک آیت گزری تھی، اس کو میں نے تفسیر بھی بتائی تھی، کہ ایک آیت گزری تھی نا، انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہے. یہ جب آیت آئی تھی، آیت نازل ہوئی، تو کہنے لگے، بڑے خوش ہو گئے سن کے، کہ دیکھو اب اس پر جو نصارہ ہے تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب نبی بھی جہنم میں جائیں گے. کہ یہ کہہ رہے نعوذ باللہ کہ جس کی تم عبادت کرتے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، تو وہ بڑے خوش ہو گئے تھے کہ اب ہم تو ان کو وہ کریں گے، زیر کر دیں گے. یہ مثال اب اس کی توڑ ہمارے پاس آ گئی، آیت کا جواب ہمارے پاس آ گیا، تو اس آیت کو وہ کر کے ہم ان کو نیچلا ثابت کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے بیان کر دیا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ
عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا میری عبادت کرو، نہ ہی انہوں نے کبھی خود کو خدا ثابت کرنا چاہا۔ ان ہوا الا عبد انعمنا، کہ بے شک وہ ایک بندہ ہے، انعمنا ہم نے انعام کیا علیہ اس پر، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے بنایا اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ تو ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، رسالت دی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنَّكُمْ مَلَائِكَةٌ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بنا دیتے تم میں سے فرشتے، فی الارض یخلفون، خلیفہ بنا دیتے زمین میں، اگر ہم چاہتے تو تمہیں ہٹا کر اس زمین کا خلیفہ فرشتوں کو کر دیتے۔ وَإِنَّهُ لِعِلْمٍ لِلسَّاعَةِ، اور اگرچہ لا علم کہ علم ہوتا للساعة قیامت کا، فلا تمترن بها، تو تم شک میں پڑے ہو اس میں، واتبعونی، اور میرا کہا بانو، کہ بے شک تم قیامت کی نشانیاں دیکھ کر بھی شک میں مت پڑو اور میرا ہی کہا مانو۔ ھذا صراط مستقیم، کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور نہ روکے تم کو شیطان، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جس نے گناہوں کو مزین کر دیا، دنیا میں اس قدر الجھا دیا کہ دنیا کی خیر کے علاوہ آخرت کے فکر سے تم دور ہو چکے ہو، اس نے تم کو روک دیا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آیا عیسیٰ علیہ السلام بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، تو انہوں نے کہا کہ قد جئتکم، کہ میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت حکمت، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ بیان کر دو تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهَا، کہ جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، اس کو میں بیان کر دوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَآتِعُونِی، اور میرا کہا مانو۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، هو ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّکُم، تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ، تو پھر اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، تو اختلاف میں پڑ گیا احزاب ایک گروہ، من بینہم، آپس میں، فویل للذین ظلموا، پھر خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، من عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کی اس دن، آنے والے دن۔